کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بڑا نیگیٹو بنا دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو سٹبننس ہے, اس کی جو ڈھٹائی ہے, وہ دراصل اس کا خمیر ہے, اس کی فطرت ہے. اگر وہ اس نے اس طرح ہونا ہے تو رہنا ہے ہمیشہ. وہ فیبلز ہم پڑھتے تھے نا بچپن میں, تو اس میں کہا جاتا تھا کہ ایک بیچارے مینڈک کے پاس ایک اسکارپیو آیا, یعنی ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بچھو آیا. تو بچھو نے کہا جی مجھے دریا پار کرا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ, میں تمہیں دریا پار کرا لیتا ہوں. لیکن وہ بیچ دریا میں پہنچ کے اس کو زور سے اس نے ڈنک مارا. تو اس نے کہا یار میں تو تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں, تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں, تم مجھے ڈنک کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. تو آپ اتنے ایسے کتنے سارے بچھو, معاف کیجیے گا, لوگوں کو جانتے ہیں, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور کیا واقعی آپ کہیں کہ اگر ایک شخص کے خمیر میں, اس کی بیسک پرسنالٹی میں, اس کی نیچر میں ایک چیز شامل ہے, کیا وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ تبدیلی کیا دوسروں کے لیے انسپائرڈ ہو کے آ سکتی ہے, یا جب آپ جاگیں گے چتر کھا کھا کے دنیا کے, تبھی آپ اپنے آپ کو بدلیں گے؟ تو یہ بڑا اہم اور مزیدار ٹاپک ہے آپ کے لیے, اور آج میرے پاس پینل بھی اتنا ہی زبردست ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, لائک این ایلڈر بردر ٹو می, سمون ہو از این ایکسپرٹ ان مائنڈ سائنسز اینڈ کین ٹیل یو کہ ٹرانسفارمیشن کسی بھی زندگی کے پوائنٹ پہ پاسبل ہے تھرو ہپنوسس, تھرو ٹولس. لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ آپ سارے ابھی قطار لگا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے میرے والے کا ذرا یہ فطری عمل صحیح کر دیجئے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمران. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام بیٹا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اچھا جی, ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ سب کی فیوریٹ. جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے تو آج میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا نسخہ, کوئی جڑی بوٹی, کوئی جوس ایسا ہے سحر کہ لوگوں کی فطرت بدل سکے, تو آج ہم ان سے بھی یہ جانیں گے. شی از اے نیوٹریشنسٹ بٹ آلسو اے موٹیویشنل اسپیکر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سحر چاولہ. تھینک یو سحر فار بینگ ہیئر. And last but definitely not the least, the very pretty, the amazing and very motivational life coach we have with us, Urusa Mohsin بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. Urusa, welcome to the show. گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ جملہ سنتی ہیں کہ اس کی فطرت نہیں بدل سکتی, فطرت سے مراد کیا ہے, اور کیا واقعی لوگوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ, امیزنگ ٹاپک. اچھا, بات جب ہم فطرت کی کرتے ہیں تو ایک تو فطرت سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. ایک فطرت وہ ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے, صحیح, اس کو کہتے ہیں فطرت سلیم. اس میں آپ کا محبت کا جذبہ آ جاتا ہے, صلہ رحمی کا جذبہ آ جاتا ہے, اس میں خدا کی بندگی کا جذبہ آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ زمانے قدیم میں جب خدا کا تصور بھی نہیں تھا, تب بھی انسان جو ہے وہ پوجا کرتا تھا ستاروں کی, درخت کی, چاند کی. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو بھی چیز اپنے سے بڑی سمجھتے تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. یہ اس کے اندر فطرت میں ہے, اس کو فطرت سلیم کہتے ہیں. دوسری فطرت وہ ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جینیٹکلی انہیرٹ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کچھ چیزیں. پھر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی 7 جنریشنز کی انفارمیشن آپ کے اندر موجود ڈی این اے میں ہوتی ہے. یہ جی بالکل, جس میں آپ کی ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں, دونوں برے اور اچھے. آپ کی اسکل سیٹ آ جاتی ہے, آپ کی لینگویج آ جاتی ہے, آپ کے عقیدے یعنی بلیفس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کی تربیت ہوتی ہے. اور دوسری جو فطرت میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے فطرت جو ماحول سے آپ کو ملتی ہے, انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے, اس کو مصنوعی فطرت بھی کہتے ہیں. اس کا تعلق روح سے نہیں, اس کا تعلق مادے سے ہے, میٹر سے ہے. تو یہ 2 فطرت ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو آپ نے دوسرا ایکسپلین کیا, ویری بیوٹیفلی ڈن نازش, اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہی سائیکالوجی میں اور انگریزی میں ڈبیٹ ہے جی, نیچر ورسز نرچر کی, کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں تو خدا داد ہیں, لیکن پھر آپ کا ماحول, آپ کی تربیت, آپ کا بچپن, جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جس طرح ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے, وہ بھی آپ کی فطرت کو شیپ کرتا ہے. عمران بھائی, اب وہی لازمی سا سوال کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرت تبدیل نہیں کی جا سکتی, بدلی نہیں جا سکتی, بیکاز اگر انسان چاہے بھی تو بھی یہ پاسبل نہیں ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنفس وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قرآن پاک میں سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی قسم, ہم نے خیر اور شر, رائٹ اور رانگ کا فرق انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے, بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے. صحیح. اور کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو سنوارا, اور ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اس کو خاک میں ملایا. فاتر
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جس کو کہتے ہیں بنانے والا، اوریجنیٹر. فطرہ الہ وہ جو ہم بنائے گئے ہیں، جیسے میں ایک انسان ہوں، میں فطرہ ہوں، اور فاطر ہوا جس نے مجھے بنایا، اسی کو ہم فطرت کہتے ہیں. انسان کا جسمانی وجود، عقلی وجود، انسان کی پوٹینشیلٹی، انسان کا رائٹ اور رانگ کرنے کا اختیار، انسان کا جذباتی وجود، اخلاقی وجود، حس جمالی، یہ ساری چیزیں فطرہ الہ فطرت ہیں. یہ سب فطرت ہے. یعنی میں کیا ہوں، میرے اصل کیا ہے، میرے خصائص کیا ہے، میں کیا کروں گا، میرے اندر پوٹینشیلٹی کیا ہے، یہ میری فطرت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ پوٹینشیلٹی، اور پھر میں ایک با اختیار مخلوق ہوں. یعنی اب جو اس کو اختیار کرے گا، جیسا اختیار کا، اب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ اس کی فطرت، یعنی فطرت ایک منفی لفظ میں لیا جاتا ہے. فطرت نیک بھی نہیں ہوتی. میرا اختیار کہ میں نیکی بھی کر سکتا ہوں، اور میرا اختیار کہ میں خطا بھی کر سکتا ہوں، برائی بھی کر سکتا ہوں، اس کو فطرت کہتے ہیں. اچھا، یہ زبردست ہمارے پاس ڈیفینیشنز اور اس کا پورا سکوپ آ گیا. لیکن اب ذرا اس کا کینوس کھولتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں جس کو لوگوں نے آج کل فطرت سے جوڑا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ سحر، کچھ لوگ ہے بھی اٹس بیکاز دے آر اے کمپلسو لائر، وہ اس کو بدل نہیں سکتے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ اچھا، السلام علیکم. ویسے تو میں اس بات کافی اسٹانچ بلیور کہ جو آپ کی انیٹ فطرت ہے، جس کو روسا نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے ہماری نیشنل لینگویج میں، کہ انیٹ فطرت کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن ایکوائرڈ جو کہ آپ نے انوائرمنٹ سے لی ہے، جو کہ آپ نے اپنے تجربوں سے لی ہے، چاہے اپنے تجربوں کے بعد آپ نے اپنے ڈیفینس موڈ میں اپنے آپ کو ویسے بنایا ہے، اپنے آپ کو آپ نے اپنے اگریسو موڈ میں ویسے بنایا ہے، یا وٹس ایور ریزن، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. جھوٹ کبھی بھی آپ کی انیٹ فطرت نہیں ہو سکتی. جھوٹ ایک عادت تو ہو سکتی ہے، جھوٹ فطرت نہیں ہو سکتی. کم کی فطرت ہو سکتی ہے، جھوٹ عادت ہے، جھوٹ فطرت نہیں ہے. تو جھوٹ پر کام کیا جا سکتا ہے. آپ یہ جو بیویاں کہتی ہیں کہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولنا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. دھوکہ، جھوٹ، یہ آپ کے پاس ایکوائرڈ ٹریٹس ہیں، یہ آپ کے پاس لرن ٹریٹس ہیں. اور مائنڈ فل ہو کے، یعنی اپنے ایکشنز کا ذمہ دار ہو کے اور اپنے ایکشنز پر کام کر کے، اپنے آپ کو کنڈیشن کر کے، اپنے آپ کو گروم کر کے. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد عمران بھائی سے پوچھوں گی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بچے کی یا کسی شخص کی ذات میں جھوٹ بولنا فطری طور پہ آ گیا، یعنی آپ اس سے کوئی سیدھا سا سوال بھی بولیں گے تو اس کا صحیح جواب دینے کے بجائے اس کو ٹال مٹول کرے گا، اس کو ڈریس اپ کر دے گا. اور مائیں اکثر یہ نوٹ کرتی ہیں، میرے 3 بچوں میں سے ایک ہے جو خواہ جھوٹ بولتا ہے. اس سے پوچھو یہ کر لیا؟ ہاں کر لیا، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا. اور کوئی خوف بھی نہیں ایسا دلایا جا رہا کہ کوئی بڑی سخت سزا ملے گی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ بات کرتے. پہلے کالر کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاید بٹی بات کر رہا ہوں، لاہور سے. جی، کیا کہیں گے؟ تو میں نے یہی پوچھنا، اور انسان کی عادت ہے وہ فطرت ہوتی ہے، فطرت الگ سے انسان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فطرت بدلی جا سکتی ہے؟ جی جی، یہی پوچھ لیتے نا. میرے خیال سے آپ کا بھی یہ سوال ہے. جی، ہاں جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. عمران بھائی، اگر جھوٹ بولنا اتنا فطری ہو، اتنا نیچرل ہو کہ سچ بولنا ہمیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے، اور عام سے سوال کا بھی ہم جھوٹا جواب دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑا بنیادی سوال ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی مذہب سے بھی ہٹ جائیے، مذہب سے بھی بالا اوپر چلے جائیے، اخلاقی اقدار پہ چلے جائیے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مجموعی طور پر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے جی جھوٹ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں. کیا پوری دنیا میں سے عدالتیں ختم ہو گئی ہیں جہاں پہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ پیدائشی نہیں ہو سکتا نا. پوٹینشیلٹی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور وہ سچ بھی بول سکتا ہے. لیکن پوری دنیا میں جھوٹے بھی ہیں، اس لیے پوری دنیا میں جھوٹے بھی ہیں، اسی لیے پوری دنیا میں سچے بھی ہیں. اسی بیست کے دور کے اندر جہاں انکار کرنے والے موجود تھے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اقرار کرنے والے بھی موجود تھے. تو یہ تو جیسے میری ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ عادت ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن آپ تو اس بچے کی طرف کہہ رہی ہیں جو خواہ میں جھوٹ بول رہا ہے. اس بچے کو کیا کہیں گے جو بچے کے سامنے کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، فون اٹھا کے اس بچے کو کیا کہیں گے؟ اس نے تو بتایا ہے. اور شروع میں بچہ شرارت کے طور پہ کرتا ہے، یعنی کوئی بات اس نے کی نا، بیٹا تم نے کھانا کھا لیا، تو وہ بڑا شرارتی انداز میں سر ہلا کے کہے گا ہاں کھا لیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کھانا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو پہلے تو شروع میں بچے کو اس کے امپیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک سرٹن ریئیکشن کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ جھوٹ موٹ کا غصہ کرتے ہیں، آپ فنی سا فیس بناتے ہیں، تو اس کو وہ ریئیکشن اچھا لگتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب اٹینشن کے بھوکے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن